Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Dars number 58, ayat number 154. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وہ کمنا اور لما جب سکت ٹھہرا عن سے کا موسیٰ الغضب کا معنی غصہ، اخذ لیا یا اٹھا لیا، الواح تختیاں وہ معنی اور فی نسختها ان کی تحریر میں، ہدن ہدایت، ورحمتن اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی. جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی. مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنی تختیاں نیچے ڈال دی تھیں. اس کو جب غصہ ختم ہوا تو اٹھا لیا، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے. آیت نمبر 155. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واختار اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام قومہ اپنی قوم 70 رجلا مرد کو لمیقاتنا ہمارے وعدے کے وقت کے لیے. فلما پھر جب اخذتہم انہیں پکڑ لیا اور رجفت زلزلے نے، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، و ایایا اور مجھے، اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما اس پر جو فعل کیا، السفہاء بیوقوف لوگوں نے، منا ہم میں سے، انہی یہ نہیں، الا فتنتک مگر تیری آزمائش ہے، تضل تو گمراہ کرے، بہا اس سے، من تشاء جس کو تو چاہے، وتہدی اور تو ہدایت دے، من تشاء تو جس کو چاہے، انت ولینا تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر تو سو بخش دے، لنا ہم لوگوں کو، وارحمنا اور ہم پر تو رحم فرما، وانت اور تو خیر الغافرین بہترین بخشنے والا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس مقررہ وقت کے لیے جو ہم نے اس کے لیے مقرر کر دی تھی، اپنے قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے. جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. کیا تو ان کے اس فعل کی سزا جو ہم میں سے بے عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں اور ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. مائی سسٹرز، بنی اسرائیل کے منتخب کردہ چنے ہوئے 70 آدمی کون تھے؟ ان 70 آدمیوں کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، ہم تو جب تک خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے یعنی بات کرتے ہوئے نہ سنیں گے قبول نہیں کریں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بڑے بڑے لوگوں کا انتخاب کیا
ان لوگوں کو چنا جو بڑے بڑے لوگ تھے اور انہیں اپنے ہمراہ یعنی اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے. کوہ طور یعنی طور پہاڑ پر لے گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا یعنی ان سے بات چیت کی، جسے ان لوگوں نے بھی سنا جو ساتھ میں گئے تھے. ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، ایک نئی خواہش ظاہر کر دی کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے یقین نہ کریں گے. دوسری رائے یہ ہے کہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے. وہ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. تیسری رائے یہ ہے کہ وہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن انہیں منع نہیں کیا اور نہ ہی ان سے قطع تعلق کیا، ان سے دوستی ختم کی، ان سے تعلقات ختم کیے بلکہ انہی کے ساتھ گھلے ملے رہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ وہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا. وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، جن میں ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو نہ تو نے اس سے قبل کسی کو عطا کیا ہے اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. زیادہ تر مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں. انہوں نے وہی قصہ قرار دیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں آیا ہے، جہاں ان پر صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک کے ذریعے موت واقع ہونے کا ذکر ہے. یہاں رجفتن یعنی زلزلے سے موت واقع ہونے کا ذکر ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی عذاب ان پر آئے ہوں، اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا کے بعد اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اگر تو ان کو ہلاک کرنا ہی تھا تو اس سے پہلے ہی اس وقت ان کو ہلاک کر دیتا جب وہ سب کے ساتھ تھے، اور میں اس الزام سے بری ہو جاتا کہ میں ان کو یہاں پر لا کر قتل کر دیا. اب میری قوم کہے گی کہ موسیٰ نے ان کو کوہ طور پر لے جا کر قتل کر دیا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو پھر سے زندہ کیا. آیت نمبر 156 وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. وَاكْتُبْ اور لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی میں، ہاذہ اس، دنیا حسنتاً بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں، انا بے شک ہم نے رجوع کیا، الیک تیری طرف. قال اس نے فرمایا، عذابی اپنا عذاب، اصیب میں پہنچاتا ہوں، بھی اس کو، من اشاء جس کو میں چاہوں، ورحمتی اور میری رحمت، وسعت وسیع ہے، کل شیء ہر شے، فسکتبھا سو میں ان قریب لکھ دوں گا، للذین ان کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں، ویؤتون اور دیتے ہیں، الزکات زکات دیتے ہیں، والذین اور وہ جو ہم وہ بآیاتنا ہماری آیات پر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی لکھ دے، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں. فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہو نازل کرتا ہے، اور جو میری رحمت ہے جو وہ ہر چیز پر شامل ہے، ہر چیز میں شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کو لکھ دے. انہوں نے فرمایا کہ ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں. اللہ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے میں جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور وہ جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں.
آیت نمبر 157 انشاءاللہ آئندہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.